من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ رعد کی ہے. یا بہرحال کہیں قرآن کی آیت ہے. وہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اے نبی کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز ہرگز نہیں پہنچتی ہے مگر وہی جو ہمارے رب نے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا, وہی ہمارا مولا ہے, کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون,
اور تمام مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے جو عام طور سے فرض نمازوں کے بعد تمام مصلیان پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ لا مانع لما آتیت، کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو تو دے دے ہمیں، جو تو ہمیں دے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کو۔ ولا معطی لما منعت، اور نہ کوئی دے سکتا ہے اگر تو کسی چیز کو روک لے نہ دینا چاہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر چیز، چاہے وہ کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، آرام ہو، راحت ہو، دنیاوی دولت ہو، عزت ہو، منصب ہو، اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو ہمیں کوئی دے نہیں سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا بھائی، تعز من تشاء و تذل من تشاء، پروردگار جس کو تو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ گزشتہ جمعہ کو ہم نے جو ایک لمبی حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھلائی تھیں، تو اس میں سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، تشریح طلب تھیں وہ، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ انہی کلمات کو دوبارہ دہرا دیا جائے۔ گزشتہ خطبہ جو لوگ یہاں موجود تھے ان کے ذہن میں ہوگا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے کہا تھا کہ تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، تو اللہ کا خیال رکھ، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے سوال کر، اور یہ جان لے کہ اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اکٹھا ہو جائے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فائدہ پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کر تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آگے یہ ترمذی کی حدیث تھی، اور آگے دوسری ہے، عبد بن حمید نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی آپ نے یہی کہا کہ اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، اور پھر آپ نے کہا کہ جان لے وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو چیز تجھ سے ٹل گئی وہ تجھے پہنچنے والی ہی نہیں تھی، تجھے ملنے والی نہیں تھی۔ اب ٹل گئی کیا؟ چاہے اچھی بات ہو چاہے بری بات ہو، بھائی تکلیف والی بات ہو یا راحت والی بات ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، آرام ہو، جو چیز ٹل گئی تجھے ملنے والی نہیں تھی۔ وما أصابك لم يكن ليخطئك، اور جو تجھے مل گئی وہ تجھ سے ٹلنے والی نہیں تھی، وہ ملنا تھا، ملنی تھی اسے، وہ مل کر رہتی ضرور، دنیا کتنی کوشش کر لیتی۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جان لے کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی تکلیف کے بعد ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہ بھی جان لے کہ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ بھئی اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، خوشی ہو تکلیف ہو، چاہے کتنی پریشانی ہو، تنگی ہو خوشحالی ہو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین ہمیں یاد رکھے گا۔ صحابہ کرام کے واقعات شاہد ہیں اس بات کے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ آج ہمارا ایمان نا، اگر اس حدیث پر غور کر لیں، ہمارا ایمان کا ایک جز ہے اس میں۔ کیا ہے بھائی؟ ایمان کے کتنے حصے ہیں، کتنے جز ہیں؟ بھائی 6۔ ایمان کی تفصیل بیان کیجئے۔ بھائی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھو، قیامت کے دن پر ایمان رکھو، اور تقدیر پر ایمان رکھو۔ تقدیر پر چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس پر ایمان رکھو۔
تب جو آدمی یہ ایمان رکھتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہی مقدر ہے، اب آپ سوچئے کہ وہ آدمی کہیں ڈرے گا کیا، کسی سے گھبرائے گا کیا؟ بھائی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرشتہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے اور لکھ دیتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ بھائی یہ کتنا زندہ رہے گا، کتنا جیے گا دنیا میں، روزی اس کی لکھتا ہے فرشتہ، وہ اچھا ہے یا برا ہے یہ بھی فرشتہ لکھتا ہے، کون سے زمین میں مرے گا، یہ کہاں جا کر مرے گا، کب مرے گا، کتنی عمر پائے گا، فرشتہ لکھتا ہے۔ اب ہمارا اگر ایمان یہ ہو کہ موت اور زندگی لکھ دی گئی ہے، روزی لکھ دی گئی ہے، ہماری دکھ تکلیف لکھ دی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کسی حال میں پریشان ہوگا کیا؟ سوال ہی نہیں ہے، پریشان ہوگا ہی نہیں، وہ کسی سے ڈرے گا ہی نہیں۔ جب لکھ دیا گیا ہے کہ اتنے سال دنیا میں جیے گا، یہ فرشتے نے لکھ دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کبھی نہیں گھبرائے گا۔ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف جو ظالم بادشاہوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے تھے، وہ یہی چیز ہے کہ ان کا تقدیر پر ایمان تھا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، موت زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ نہیں مار سکتا ہے۔ اسی لیے ان میں اتنی بہادری تھی، اور میدان جنگ میں وہ اتنی بہادری کے ساتھ تیر و تفن کے آگے دشمنوں کے لشکر جرار میں گھس جایا کرتے تھے، وجہ یہی تھی۔ آج ہم تھوڑی سی بات سے گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ دیکھیے یہ ہو رہا ہے، عام طور سے ہر آدمی ملامت کرتا ہے، ہمارے بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، غلطی کر بیٹھے، نقصان ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ باپ تجھے منع کرتا تھا نا بار بار کہ یہ کام نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، اور تو نے کیا نا۔ بڑی ملامت کرتا ہے، بڑا افسوس آدمی کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے کہ میں نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہو گیا۔ ارے بھائی آپ نے اچھا کام کیا، کوشش کی، محنت کی، آپ کو نتیجہ اس کا اچھا نہیں ملا تو آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے لکھا تھا، مخطا کا جو تجھ سے خطا ہو گئی، جو تجھ سے ٹل گئی، لم یکن لیصیبک، وہ تجھے ملنے والی ہی نہیں تھی، کتنی کوشش کر لیتے ملنے والی نہیں تھی، اور جو مل گئی کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، وہ ملنا تھا ہمیں۔ تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہو تو میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ ہم افسوس کریں گے کیا؟ ہر حال میں راضی ہوئی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، امیر ہے تو شکر ہے، غریب ہے تو شکر ہے، کھانے کے لیے تو بھی اللہ کا شکر ہے، اور نہیں کھانے کے لیے تو بھی اللہ کا شکر۔ لوگ کہتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، یہ دیکھیں ایمان کے منافی ہے، گویا کی تقدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام لوگوں کے سامنے اتنی بہادری سے نا اسی لیے باتیں کرتے تھے، اور میدان جنگ میں تھوڑا سا لشکر ہے لیکن لاکھوں کی فوج ہے، اور وہ گھس جایا کرتے تھے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان سے دنیا تھراتی تھی، کانپتی تھی، اور جب آدمی اس پر تل جائے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، تو اس کی نظر جھکے گی کیا، اس کی زبان میں کیا تھرتھراہٹ ہوگی، وہ کانپے گا، زبان میں لکنت ہوگی، بہادری کے ساتھ وہ باتیں کرے گا۔ صحابہ کرام اسی لیے اتنے بہادر تھے، اور آج ہم اتنے بزدل نہ اسی لیے ہیں، ساری دنیا سے ڈرتے ہیں، ہر کسی سے ڈرتے ہیں، یہ ایسا کر دے گا، وہ ویسا کر دے گا، آدمی حق بات بھی نہیں کہہ پاتا ہے، بھائی ڈرتا ہے نا۔ روزی کمالی سے یہ ہے، مدرسے کا ذمہ دار ہے، صدر ہے، سیکریٹری ہے، سب ڈرتے ہیں بھائی کہ ابھی نکال دے گا حق بات، اسی لیے مولوی بھی نہیں کہہ پاتے ہیں کہ بھائی اس کے ہاتھ میں روزی ہے، روزی اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ بھائی حق بات کہو، چاہے اچھا لگے یا برا لگے۔ آج یہ خوبیاں نا ہم سے نکل گئی ہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، حدیث ہے کہ بھئی اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ صحابہ کرام کی مثالیں، انبیاء کرام کی مثالیں تو ہمارے سامنے ہی ہیں، لیکن عام آدمی کو لے لو آپ۔ میں نے ایک واقعہ پہلے سنایا تھا، کس کا؟ حسن بصری کا واقعہ سنایا تھا، اس کو تازہ کر لیجئے کہ حجاج بن یوسف جتنا ظالم آدمی تھا، اس نے محل بنایا تھا نا عراق میں، بصرہ میں یا کوفہ میں محل بنایا تھا، بڑا عالیشان۔ لوگوں سے کہا جا کر کے دیکھو، لوگ جاتے تعریف کرتے کیا عالیشان محل بنایا ہے،
لیکن حسن بصری نے موقع دیکھا نا کہ آج حق بات کہنے کا، آج نا اس کو گورنر کو نصیحت کرنے کا موقع ہے، تو جا کر وہاں کہا رہے لوگوں، دنیا کے بدبخت انسان نے یہ محل بنایا ہے اور تم ریجھے ہوئے ہو، تعریفیں کر رہے ہو، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت بہت ہو گئی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ حجاج کو پتہ چل گیا، پتہ چلنا ہی تھا، بلایا، کہا کہ بٹھا دیا درباریوں کے سامنے، غصے سے ببھرا ہوا ہے، چہرہ لال ہے، آنکھیں چڑی ہوئی ہیں، کہا قسم خدا کی میں حسن کا خون تم سب کو پلواؤں گا۔ ایک ادنا غلام معمولی آدمی نے جو چاہا میری شان میں کہا، تم سنتے رہے، کچھ نہیں کیے۔ جلاد کو حکم دیا، جس پر قتل کیا جاتا ہے مقتول کو، وہ بچھا دیا گیا چمڑا، ننگی تلوار لیے جلاد کھڑا ہے، سپاہی کو بھیجا کہ حسن کو پکڑ کر لاؤ۔ حسن گھر سے چلے نا، کوئی ڈر نہیں ہے، وہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، دیکھیے اللہ کو یاد کرنے والے تھے، ہمیشہ گھر سے چلے بے فکر ہو کر، حجاج کے دربار میں پہنچے نا، زبان سے صرف زبان ان کے ہلے ہونٹ ہلے، ہلتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، کسی نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے، حسن رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، کسی نے نہیں سنا۔ جیسے گھسے حجاج اپنے تخت سے ہٹ گیا، کہا آئیے آئیے جناب، آئیے تشریف رکھیے، اپنے تخت پر بٹھایا، گھر کے اندر سے بہترین خوشبو منگایا، آپ کے کپڑے پر اور داڑھی وغیرہ پر ملا، اور کہا کہ آپ تو سید العلماء ہیں، آپ نصیحت کیجئے۔ آپ نے اس کو بڑی نصیحتیں کی، اس کے بعد آرام سے گئے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، بھئی یہ کیا ہے، یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، بلایا کس لیے تھا، ہو کیا گیا؟ جانتے ہیں جب وہ جا رہے تھے راستے میں ایک درباری چپکے سے نکلا، کہا حضرت سنیے، کہا کیا؟ کہا کہ دربار میں آپ گھسے تھے تو آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آپ کے ہونٹ ہلے تھے، آپ نے کیا کہا تھا؟ بھائی گورنر نے تو کسی اور مقصد سے بلایا تھا، یہ ہو کیا گیا، کیا کہا تھا آپ نے؟ تو جانتے ہیں، کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ حجاج کے غصے کو میرے اوپر ایسا ہی ٹھنڈا کر دے جیسے ابراہیم پر تو نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ دیکھیے یہ کیا ہے، دیکھیے کتنا، بھائی قتل کرنے کے لیے بلایا تھا، کوئی شک نہیں تھا اس میں۔ گھر والے گھبرا گئے تھے، آج خیر نہیں ہے، وہ درباری گھبرا گئے تھے کہ آج ایک نیک عالم مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے جو آدمی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے نا، اللہ ایسے ہی مدد کرتا ہے، بے فکر۔ دیکھیے گئے یہ مہینہ چل رہا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا مہینہ ہے، ابھی غالباً چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں، حج ہے، قربانی ہے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل کی یادگار ہے۔ آپ غور کیجئے کتنا بھروسہ تھا انبیاء کرام کو، ہمیں اتنا بھروسہ ہے کہ قربانی تو ہم نے کر لی، حج بھی کر لیا ہم نے، ہمارے بھائیوں نے، لیکن وہ ایمان ہم نے پیدا ہے کیا؟ بھائی اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو اور حاجرہ کو کہاں چھوڑ کر کے آؤ؟ مکہ میں، وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی مونس ہمدرد نہیں ہے۔ کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟ ایک بیوی ہے جس کو ہم عورت کمزور کہتے ہیں، کمزور ذات ہے، ایک شیر خوار بچہ ہے گود میں، اور چیز کیا دے کر جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا کھجور ہے ایک تھیلی میں، ایک مشکیدہ پانی ہے، اور وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ دیکھیے بھروسہ دیکھیے اللہ پر کتنا ہے، چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور حاجرہ کیا کہتے ہیں جب جانے لگے، حاجرہ سے کچھ نہیں کہا۔ حاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے سہارے؟ بار بار جو سوال کیا تو چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حاجرہ نے کہا خود ہی چلا کر، کیا اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کیا؟ اللہ کے سہارے؟ کہا کہ ہاں۔ تب کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جائیے آپ۔ دیکھیے بھروسہ دیکھیے، کچھ نہیں ہے ظاہری سہارا، بھائی یہ پانی ختم ہو جائے گا، یہ کھجور ختم ہو جائیں گی، اور کون ہے وہاں؟ اور یہ ڈر نہیں کوئی درندہ آئے گا، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہے۔ لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، بھی اللہ چاہے گا تو زندہ رکھے گا، چاہے تو مار دے گا۔ لیکن بعد میں آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ بعد میں حاجرہ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، حاجرہ بار بار دوڑ رہی، کہاں؟ صفا اور مروہ۔ کیوں جا رہے پہاڑ پر؟ کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی آدمی نظر آ جائے، کوئی سارا پانی ختم ہو گیا ہے، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، دودھ خشک ہو گیا ہے۔ بار بار کیوں جاتی ہیں؟ بھئی اللہ پر بھروسہ تو ہے، لیکن کوشش کرو، کوشش، بھروسہ رکھو اللہ پر، بھروسہ ہے۔ لیکن دیکھیں بھروسے کے سارے بیٹھی نہیں ہیں کہ بھائی کیا کہا تھا ابراہیم نے، میرے شوہر نے کیا کہا تھا کہ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے تو کہا اللہ ضائع نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ضائع تو نہیں کرے گا، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔
ہاجرہ جا رہی بار بار صفا اور مروہ پر، صفا پر جاتی ہیں، پھر مروہ پر جاتی ہیں، بار بار آتی جاتی ہیں. کس لیے؟ کوشش کر رہی بھائی، محنت کریں جو ان کے بس میں ہے، کوئی انسان مل جائے، کوئی پانی یا کوئی سہارا مل جائے. تو بعد میں جبرائیل وہاں موجود ہے، آواز آئی. تو یہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں محنت، ہمیں ضروری وسائل کام میں لانا چاہیے. آج حاجی جو صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کے بیچ میں 7 چکر، وہ وہی تو ہے. ہمیں وسائل وہ کام میں لانا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں. میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اگر ایسا ہو جائے تو آپ سوچئے، میں کہہ رہا تھا کوئی نہ گھبرائے، کوئی پریشانی نہ آئے. یہ دنیا کا دنیاوی زندگی کا لازمہ ہے. بھائی اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ یہ تو امتحان گاہ ہے نا، یہاں رہنے کے لیے تھوڑے بھیجا ہے. ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو کیا اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی تو کیا اگر اللہ نے 40 سال ہماری قسمت میں لکھا ہے تو کیا ہم 90 سال جی جائیں گے کیا؟ بھائی جتنا فرشتے نے لکھ دیا جیو گے اتنا ہی، چاہے تکلیف ہو چاہے نہ ہو، پریشانی ہو چاہے نہ ہو، جینا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں جی سکتے ہیں. اور دیکھتے نہیں ہیں کیا بھائی، کسی کو کئی اٹیک آ چکا ہے لیکن زندہ ہو، نہیں مر رہا ہے. اور کسی کو کبھی نہیں آیا، ہٹا کھٹا ہے، اچانک اٹیک آیا اور چل دیا ہو. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ فرشتے نے لکھ دیا تھا نا کہ 40 سال جیے گا، 40 سال ہو گئی، پورا جا رہا ہے. بیماری نہیں تھی تو کیا ہوا؟ اور جس کے لیے لکھا ہوا تھا کہ اتنا جیے گا، دیکھتے نہیں کوما میں پڑا ہوا ہے، کئی سال بستر پر پڑا ہوا ہے، گھر والے بڑی خدمت کر رہے ہیں، چاہتے میں مر جائے، نہیں مر رہا ہے. کیوں؟ فرشتے نے لکھا ہے نا کتنے سال جیے گا، تو جی رہا ہے، وہ پڑا ہوا ہے دنیا میں، نہیں مر رہا ہے، کوئی نہیں مار سکتا ہے اس کو. لیکن جس کو کوئی بچانا چاہے تو اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا ہے، کتنا بچانے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی کی پریشانیاں اور مصیبتیں یہ وقتی ہیں، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے. اور جو لکھا ہے نا، کوئی کچھ نہ کہے کہ ہاں یہ ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. یہ ایمان کے منافی ہے، تقدیر کے خلاف ہے. جو پہنچ گیا نا، ملامت نہیں. بھائی اللہ نے لکھا تھا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. کہہ دیجئے نبی، لن یصیبنا، ہرگز ہم کو نہیں پہنچتی کوئی چیز مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. آج کے زمانے میں ہوتا ہی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، تقدیر پر ایمان رکھو، تقدیر پر. اور اسی لیے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ تقدیر پر ایمان رکھنا کہ بھائی جو کچھ بھی ہے وہ ہونا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. اور صبر کے ساتھ رہا، صبر ہم سے کیا، ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں. صبر کیا چیز ہے بھائی؟ صبر ہوتا ہے نا، الصبر عند الصدمۃ الاولی. ارے پریشانی ابھی آئی ہے نا، ابھی آئی ہے، اب رو گاؤ نہیں، گھر والے چلائے نہیں، بس بھائی اللہ نے لکھا تھا ہو گیا، اب کیا ہے، کوئی افسوس نہ کرے، ہو گیا جو لکھا تھا، اب رو نہیں. بعد میں تو رو گا کر کے چپ ہو جاتے ہیں. کون ہمیشہ روتا ہے؟ کتنا بڑا گھر کا فرد مر جائے، ساری کمائی کی ذمہ داری اسی کے ذمہ تھی، خرچہ سب اسی کی بنا پر چلتا تھا، کاروبار سنبھالنے والا وہی تھا، اب گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ مر گیا ہے. تو آپ صبر کیجئے، بہادری اسی میں ہے. آپ پہلی مرتبہ صبر کیجئے، چلائیے مت، شور شرابہ مت کیجئے، ہائے فلاں مت کیجئے. آپ یہ صبر ہے. بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے بھائی، وہ صبر نہیں ہے. صبر پہلی مرتبہ آپ نے کر لیا نا کہ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں. جو ہونا تھا ہو گیا، صبر اس کا نام ہے. اور صبر کوئی نہیں کرتا. آج کے دیکھا جائے لوگ کمال سمجھتے ہیں کہ لوگ کہتے دکھاتے ہیں، روتے ہیں نا، دکھاتے ہیں، کبھی زندگی میں پوچھا نہیں بھلے، لیکن آج مر گیا ہے تو بڑے آنسو بہا رہے ہیں، دہاڑے مار کر رو رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ بڑی محبت تھی سے. محبت تھی سے کیا؟ محبت ہوتی نا، دنیا جب زندہ تھا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، دنیا میں جب زندہ تھا تو پوچھا نہیں. آج محبت کا اظہار ہو رہا رو کر کے، جو خلاف شرع ہے. تو صبر اس کا نام نہیں ہے. سب مصیبتیں آئے صبر کیجئے، چاہے کہ موت کی کوئی مر جائے، میت ہو، یا ویسے پریشانیاں ہوں. صحابہ کرام پر بڑی آزمائشیں آئی، انبیاء کرام کو اللہ نے اسی لیے اتنا آزمایا اور دیکھا. آپ نے سب کی تاریخیں ہمارے سامنے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، اسلاف کے واقعات ہیں کہ پریشانیاں آئی مسلمانوں پر، صبر کیا. صبر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے دنیا پر کیسے غالب کیا.
ہمارے سامنے مثالیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے دیکھے مکہ انہی کی بدولت بسا ہوا ہے. اگر صبر نہ کرتے, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے نا بھائی, ہمارے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے, اور ابراہیم علیہ السلام اور اوپر جو ایمان لائے یہ لوگ نمونہ ہے ہمارے لیے. اور یہ اسی لیے ہے کہ دیکھیں کوئی ظاہری سہارا نہ ہو, لیکن ایک مومن کا سہارا نہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے, کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے مومن. اللہ کا سہارا ہے, دنیا کا سارا سہارا ٹوٹ جائے, لیکن ایک مومن نہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمارا رب تو ہے بھئی, ہمارا رب ہے, وہ دیکھ رہا ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ اگر ہم مسلمانوں وہ حدیث جو ہے اس کو یاد رکھو, اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا, کیا فرمایا تھا کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد, کہ جس کو جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا پریشانیوں میں قبول کی جائے, فلیکثر الدعاء فی الرخاء, تو اس کو چاہیے کہ کشادگی کے زمانے میں زیادہ دعائیں کرے, زیادہ دعائیں کرے. لیکن معاملہ آج الٹا ہے, ہماری دعائیں قبول اسی لیے نہیں ہوتی ہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. پریشانی آئی نا تبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, پھر دعا کہاں سنی جائے گی بھائی, کہاں سنی جائے گی دعا؟ الٹا ہے معاملہ. ہمارے اسلاف ہمیشہ یاد کرتے تھے اللہ کو, کبھی بھولتے ہی نہیں تھے, اور نتیجہ یہ ہوتا تھا پریشانی آتی تھی, اگر وہ زبان ہلا دیں تو اللہ رب العالمین سنتا تھا. لیکن صحابہ کرام کو پائیں گے نا اسلاف کو کہ وہ پریشانیاں ٹالنے کے لیے دعائیں نہیں کرتے, ہائے اللہ کی طرف سے بھائی جھیل رہے ہیں کیا ہے, لیکن کبھی جب زبان ہلا دیا نا کہ پروردگار رحم فرما, یہ مصیبت دور کر دے, تو پریشانی ٹلنے میں دیر نہیں لگتی تھی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں نا ہمیشہ تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یہ لکھا ہوا ہے پہلے سے, اس لیے آیا ہے. اگر نہیں لکھا ہوا تھا ہوتا تو نہیں آتا. پریشانی آئی تو ٹالنے کی دعا کرو بس کہ اللہ اس آزمائش سے ہمیں نکال دے پروردگار. بندوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے, رونے گانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. انسان ذلیل ہی ہوتا ہے, ذلیل. اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کہتا ہے نا کہ جو اللہ سے نہیں دعا کرتا ہے, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں, مجھے پکارنے سے, سیدخلون جہنم داخرین, وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. بھئی اللہ سے دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے, بندوں سے مانگا جائے بندے ناراض ہوتے ہیں, کتنی مرتبہ تجھے دے بھائی, کتنی مدد کرے, تو بھی تو ہاتھ پاؤں ہلا بھائی, کسی سے بار بار مانگو, وہ اگتا جائے گا دیتے ہوئے. اور اللہ کا ہے, اللہ سے بار بار مانگیے, جتنا مانگے اللہ تو خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں پریشانیاں ہماری دور ہوں, مصیبتیں ہماری دور ہوں, دل سے یاد کرو. یہ بھاگے چلے آئے بنا من کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی حالت دیکھ لو ابھی کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے. آ رہے ہیں بیچارے بھاگے ہوئے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, جماعت نکلی جا رہی ہے, اور آئے ہاتھ واتھ نہ رفع دین صحیح ہے نہ کچھ صحیح ہے, بغیر من کے کھڑے ہو گئے, مرجھا رہے بیچارے. آنکھیں کہیں جا رہی ہیں, نظریں دیکھو تو کہیں جا رہی ہیں, کھڑے ہیں نا سجدے پر نظر نہیں ہے, کہیں دیکھو کھڑے ہو کر کہاں لوگ کر رہے ہیں. تو ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتے ہیں نا, یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہیں. بھائی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی ہماری؟ ارے دل لگا کر کرو نا, دل سے مانگو نا. حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نا غافل دل والے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اللہ کب تک متوجہ ہوتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ بندہ میری طرف متوجہ ہے, تو اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور جیسے بندے کا خیال بھٹکا, نظریں بھٹکی, اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جا بھٹک دو اب. اور اسی لیے ہے نا احسان کیا ہے بھائی, اللہ کی عبادت ایسے کرو نا. جبرائیل نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ احسان کیا ہے, تو کیا کہا تھا, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یعنی سامنے اللہ بیٹھا ہے, ہمارے سامنے ہے اللہ, اور نظر ہٹائیں گے تو بھی ناراض ہو جائے گا. ارے بھائی کوئی بڑا افسر کھڑا ہو ہمارے سامنے, کوئی نیتا ہے ہو, تو بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں, ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ, کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یا کم سے کم یہ خیال ہو کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا. اور جب یہ خیال ہوگا, اس طرح نماز پڑھیں گے, تو ہماری نمازیں قبول ہوں گی, ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں پکا سچا مومن بنائے, ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر پریشانی مصیبت میں ہم صرف اللہ ہی سے مانگیں, اللہ ہی سے سوال کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد